السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایک چھوٹا سا عمل، ایک مختصر سا ذکر آپ کی زندگی کے بند دروازے کھول سکتا ہے؟ کبھی آپ نے یہ محسوس کیا کہ آپ دعا کرتے ہیں مگر قبولیت میں دیر ہو جاتی ہے؟ اور کبھی دل میں یہ سوال آیا کہ آخر وہ کون سا راز ہے جو اللہ تعالیٰ کے خزانوں کے دروازے کھول دیتا ہے؟ آج ہم ایک ایسے عمل کی بات کرنے جا رہے ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب بندہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 7 دروازے کھول دیتا ہے، رحمت کے، رزق کے، سکون کے، قبولیت کے اور کامیابی کے دروازے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا واقعہ ایسا ہوتا ہے؟ اور اگر ہوتا ہے تو وہ 7 دروازے کون سے ہیں اور ہم کیوں ان سے محروم رہ جاتے ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان تمام رازوں کو کھولنے والے ہیں۔ آخر تک ساتھ رہیے گا کیونکہ آخری بات آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ درود پاک کی حقیقت اور مقام۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، درود پاک کوئی عام ذکر نہیں، یہ وہ عمل ہے جو براہ راست اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جڑتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ وہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اور پھر ایمان والوں کو بھی یہی حکم دیا جاتا ہے۔ سوچئے، جب آپ درود پڑھتے ہیں تو آپ ایک ایسے عمل میں شامل ہو جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ خود کرتا ہے، اور اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ 7 دروازوں کا راز۔ کہا جاتا ہے کہ جب بندہ خلوص کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 7 دروازے کھول دیتا ہے۔ لیکن یہ دروازے لکڑی یا لوہے کے نہیں ہوتے، بلکہ یہ آپ کی زندگی کے وہ پہلو ہوتے ہیں جہاں بندشیں ہوتی ہیں۔ پہلا دروازہ، رحمت کا دروازہ۔ جب بندہ درود پڑھتا ہے تو اللہ کی رحمت اس پر بارش کی طرح نازل ہوتی ہے، اور وہ پریشانیاں جو اسے گھیرے ہوتی ہیں آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہیں۔ دوسرا دروازہ، مغفرت کا دروازہ۔ درود پاک گناہوں کو اس طرح مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور انسان کو ایک نئی شروعات ملتی ہے۔ تیسرا دروازہ، رزق کا دروازہ۔ بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ رزق میں برکت نہیں، مگر جب درود کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا جاتا ہے تو اللہ ایسے راستوں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ چوتھا دروازہ، دعا کی قبولیت۔ اکثر ہماری دعائیں رد ہو جاتی ہیں یا تاخیر کا شکار ہوتی ہیں، مگر جب درود کے ساتھ دعا کی جائے تو وہ سیدھی اللہ کے حضور پہنچتی ہے۔ پانچواں دروازہ، سکون قلب، دل کا سکون، جو آج ہر انسان ڈھونڈ رہا ہے، وہ درود پاک میں چھپا ہوا ہے۔ بے چینی، ڈپریشن، خوف، سب آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتے ہیں۔ چھٹا دروازہ، مشکلات سے نجات۔ زندگی میں آزمائشیں آتی ہیں، لیکن درود پڑھنے والا انسان کبھی تنہا نہیں رہتا، اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ ساتواں دروازہ، قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ سب سے بڑا دروازہ ہے۔ جب بندہ درود پڑھتا ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہو جاتا ہے، اور قیامت کے دن بھی اس کو خاص مقام ملتا ہے۔ اصل مسئلہ کہاں ہے؟ میرے بھائیوں اور بہنوں، اب سوال یہ ہے کہ اگر درود پاک اتنا طاقتور ہے تو ہم کیوں اس کے اثرات نہیں دیکھتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم درود کو ایک عادت نہیں بناتے، ہم اسے صرف مشکل کے وقت پڑھتے ہیں یا چند بار پڑھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، درود پاک کوئی جادو نہیں، بلکہ ایک تعلق ہے، اور تعلق وقت مانگتا ہے، مستقل مزاجی مانگتا ہے۔ ایک حیران کن حقیقت، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر انسان روزانہ کثرت سے درود شریف پڑھنا شروع کر دے تو اس کی زندگی میں ایسے ایسے دروازے کھلتے ہیں جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔
کبھی اچانک مسئلہ حل ہو جاتا ہے، کبھی ناممکن آسان ہو جاتا ہے، اور کبھی اللہ ایسی جگہ سے مدد کرتا ہے جہاں سے امید بھی نہیں ہوتی۔ اگر آپ واقعی اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں تو آج سے ایک چھوٹا سا عمل شروع کریں۔ صبح اٹھتے ہی اور رات سونے سے پہلے کم از کم درود پاک پڑھیں، اور ہر دعا سے پہلے اور بعد میں بھی درود کو شامل کریں۔ دیکھیے چند دنوں میں آپ کے حالات کیسے بدلنے لگتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ذرا ایک لمحے کے لیے رکیں اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، کیا واقعی ہم درود پاک کو وہ مقام دیتے ہیں جس کا وہ حقدار ہے، یا ہم نے اسے صرف ایک رسم بنا دیا ہے جو کبھی پڑھ لی اور کبھی چھوڑ دی؟ آج سچ کا سامنا کرنا ہوگا، کیونکہ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے ہماری تقدیر بدل سکتی ہے۔ آپ نے اکثر لوگوں کو کہتے سنا ہوگا کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمارے کام نہیں بنتے، گھر میں سکون نہیں، رزق میں برکت نہیں۔ لیکن میرے بھائیوں اور بہنوں، کیا ہم نے کبھی یہ سوچا کہ ہم نے درود پاک کو اپنی زندگی میں کتنا شامل کیا ہے؟ یاد رکھیے، درود پاک صرف ایک عبادت نہیں، بلکہ یہ وہ ذریعہ ہے جو ہماری ہر دعا کو آسمان تک پہنچاتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے تھے کہ جب بندہ دعا کرتا ہے اور اس کی دعا کے شروع اور آخر میں درود پاک نہیں ہوتا تو وہ دعا زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے۔ سوچئے، ہم کتنی دعائیں مانگتے ہیں مگر شاید وہ اسی جگہ سے رکی رہتی ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہاں ایک بہت بڑی حقیقت چھپی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری سنے، مگر ہم اس عمل کو نظر انداز کر دیتے ہیں جس سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ ذرا تصور کریں، ایک دروازہ ہے جو بند ہے، اب وہ بار بار اس کے سامنے جا کر دستک دیتے ہیں مگر وہ نہیں کھلتا۔ پھر کوئی آپ کو بتاتا ہے کہ اس دروازے کی ایک خاص کنجی ہے، اگر آپ وہ استعمال کریں تو دروازہ فوراً کھل جائے گا۔ درود پاک وہی کنجی ہے، یہ وہ عمل ہے جو بند دروازوں کو کھول دیتا ہے، یہ وہ ذکر ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ایک اور بات دل میں بٹھا لیں، درود پاک پڑھنا صرف زبان کا کام نہیں بلکہ یہ دل کا عمل ہے۔ جب آپ محبت کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ اور یقین کے ساتھ درود پڑھتے ہیں تو اس کے اثرات آپ کی زندگی میں نظر آنے لگتے ہیں۔ کبھی آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ کچھ لوگ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں مگر پھر بھی ان کے چہرے پر سکون ہوتا ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ درود پاک ہے۔ یہ دل کو ایسا سکون دیتا ہے جو دنیا کی کوئی چیز نہیں دے سکتی۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ واقعی اپنی زندگی میں تبدیلی چاہتے ہیں تو ایک فیصلہ کریں، ابھی اسی وقت۔ فیصلہ یہ کہ چاہے حالات جیسے بھی ہوں، ہم درود پاک کو نہیں چھوڑیں گے، خاموشی میں بھی، غم میں بھی، آسانی میں بھی اور مشکل میں بھی، کیونکہ یہی وہ عمل ہے جو ہر حال میں ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ اور یاد رکھیے، جب آپ درود پڑھتے ہیں تو آپ اکیلے نہیں ہوتے، بلکہ فرشتے بھی آپ کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کو گھیر لیتی ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ایک چھوٹی سی عادت آپ کی پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ صرف روزانہ چند منٹ، صرف چند الفاظ، لیکن اثرات پوری زندگی پر۔ اور شاید وہ دروازہ جو برسوں سے بند ہے، وہ صرف آپ کے ایک سچے درود کا انتظار کر رہا ہو۔ تو سوچئے، کیا ہم آج سے یہ عہد کر سکتے ہیں کہ ہم درود پاک کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنائیں گے؟ کیونکہ اگلے لمحے کیا ہوگا کوئی نہیں جانتا، لیکن یہ ضرور جان لیں کہ جو درود کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ کبھی خالی نہیں رہتا۔